محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیو، سورہ بقرہ کی 35، 36، 37 یہ چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ دنیا ہے اور جو آخرت کی زندگی ہے اس میں جو انسان کو صلہ ملے گا وہ یا تو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی انسان یہاں کرے گا اور کھیتی کا پھل آخرت میں ملے گا مرنے کے بعد۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور آپ کا مرتبہ اتنا بلند فرمایا کہ تمام فرشتوں کو جمع کیا، اس میں ابلیس کو بھی جمع کیا، اور اللہ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ فرشتوں نے بلا چون و چرا آدم کا سجدہ کرنا شروع کر دیا، لیکن جب ابلیس کا نمبر آیا تو اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں سجدہ کرو گے آدم کا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا بلند چیز کہیں کمتر چیز کے آگے جھکتی ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اس لیے میں بلند ہوں، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، وہ کمتر ہے، اور بالا تر کمتر کو کبھی سجدہ نہیں کرتا، اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا۔ حالانکہ یہاں برتری اور کمتری کا حساب نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کا حکم ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس میں بلند و بالا عظمت کا سوال نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے کر لیا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اپنے بلندگی کا اظہار کرنے لگا اور اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا۔ اب آپ سمجھیے کہ اس سجدے کی کیا قیمت ہے۔ اس دنیا میں انسان سجدے سے کتراتا ہے، حالانکہ اسی ایک سجدے کی وجہ سے شیطان رادہ درگاہ ہو گیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے ہم نے مقدر میں ہمیشہ کے لیے جہنم لکھ دی ہے، خالدن فیہا ابدا، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، کبھی نکل نہیں سکو گے۔ اس نے پھر بھی کہا مجھے یہ منظور ہے، لیکن آدم کا سجدہ منظور نہیں ہے۔ اور چلتے چلتے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کر ڈالی کہ اے باری تعالیٰ، میں تو جنت سے رادہ درگاہ ہو گیا، میرے لیے آپ نے جہنم ابدی لکھ دی، مجھے یہ منظور ہے، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ بنی آدم کو میں ہمیشہ بہکاتا رہوں گا۔ یعنی گویا کہ آدم کی اولاد میرے نشانے پر ہمیشہ رہے گی، اور میں اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا تیری درخواست منظور ہے، تو آدم کو بہکانا اور چاروں طرف سے بہکاتے رہنا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد آدم علیہ السلام اگر ان کے گناہ دنیا اور دنیا مافیہا، یعنی دنیا اور آسمان سمندر ساری چیزوں کو بھر دیں گے، لیکن وہ اگر ایک بار بھی میرے سامنے توبہ کر لیا تو میں اس کے ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ورنہ اگر یہ توبہ کی گنجائش اللہ نے نہ رکھی ہوتی
تو اس دنیا میں کوئی بھی بنی آدم کامیاب نہ ہوتا۔ اس لیے کہ شیطان وہ پاور لے کے آیا تھا، حسد، غیبت، چغلی، دغا بازی، زناکاری، جتنی دنیا کے اندر فحشکاری ہو سکتی ہیں سب کے بارے میں بہکانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا۔ اور اس بہکانے کا اختیار بنی آدم کو تو چھوڑیے، خود آدم علیہ السلام پر جنت میں اس نے اختیار کیا، اور آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے پاس گیا، وسوسہ ڈالا، باہر سے اس نے وسوسہ ڈالا کہ تم کو جو ایک درخت کے دانے کو کھانے سے منع کیا گیا ہے وہ کسی خاص وقت کے لیے ہے، اب اگر اس کو کھا لیتے ہو تو تم رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جنت مقدر کر دی جائے گی۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ تم کچھ بھی جنت میں ٹہلنا، کھانا پینا، ساری چیزوں کو استعمال کرنا، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، اس کو مت چکھنا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ لیکن شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا، ایسا وسوسہ ڈالا کہ آدم علیہ السلام کو بار بار وسوسے، حوا علیہ السلام کو بار بار وسوسے ڈال کر بہکاتا رہا، اور جب بہکانے کا کام نہ چلا تو اس نے قسمیں کھانی شروع کر دی کہ واللہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات حقیقت ہے کہ تم اگر اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے، اور یہ جو لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، یہ جو حکم ہے یہ کسی وقت کے لیے خاص تھا، اب عام ہو چکا ہے، اب خاص نہیں رہ گیا، اب تم کو اجازت ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ کی قسم کا نام سنے تو انہوں نے سمجھا کہ واقعی اللہ کی قسم تو نبی کھا ہی نہیں سکتا، نہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اور نہ یہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی انسان یا شیطان یا جنات کوئی قسم کھا لے اللہ کی اور وہ اس میں جھوٹا بھی ہو، ایسا ان کے دماغ میں ممکنات ہی میں نہیں تھا۔ جیسے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تھے، بہت سیدھے سادے، بہت صوفی اور بہت ہی بزرگ آدمی تھے، ان کے پاس ایک طالب علم دوڑتا ہوا آیا کہ حضرت یہ تو بہت بڑا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا دلی کا جو پل ہے وہ ایک دم خفا ہو گیا ہے اور اس نے راستے کو بالکل بند کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جب تک 5 روپیہ نہیں دو گے میں راستہ لوگوں کو جانے نہیں دوں گا۔ اور اس نے قسم کھا کے کہی لڑکے طالب علم، تو انہوں نے کہا کہ بھائی 5 روپیہ تو میرے پاس نہیں ہے، جاؤ اگر 2 روپے پہ راضی ہو جاتا ہے تو جاؤ 2 روپیہ لے کے اس کو راضی کر لو، اس لیے کہ بندے خدا تو بہت پریشان ہوگا۔ جب اس نے راستہ بند کر دیا ہے تو پریشانی لوگوں کو بہت ہو گئی ہوگی۔ یہ طالب علم سوچا کہ بھائی 5 تو نہیں ملے گا، 2 کا تو انتظام ہو گیا، وہ پھر دوڑا ہوا گیا کہ ہاں میں جا کے اجازت لے کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہا کہ بھائی ایسا ہے، اس 2 روپے پہ راضی ہو گیا، ان سے 2 روپیہ لیا اور رفو چکر۔ جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو صراحتاً طالب علم جھوٹ بول رہا تھا، کہیں دلی کا پل ناراض ہوگا اور وہ کہیں کھڑا ہو کے لوگوں کا راستہ روکے گا۔ کہا دیکھو بات تو یہ ہے کہ یہ تو میرا دماغ ہی نہیں تسلیم کر سکتا کہ کوئی مسلمان اور وہ بھی جھوٹ بول سکتا، اس لیے کہ جس وقت انسان جھوٹ بولتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اس لیے یہ میری مجبوری تھی کہ میں اس کے جھوٹ پر بھی قبول کروں اور جھوٹ پر بھی بھروسہ کروں، اس لیے کہ کوئی انسان مسلمان ہو کے جھوٹ بول دے
یہ میرا دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس لیے جب آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے بہت ساری قسمیں کھانا شروع کر دی تو آدم علیہ السلام نے یقین کر لیا، اور وہ اجتہادی غلطی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نافرمانی اللہ کی بلکہ آدم علیہ السلام نے اس کی قسموں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس دانے کو چکھا اور پھر وہ جنت سے نکال کے دنیا میں پھینک دیے۔ اس وقت جا کے احساس ہوا کہ شیطان نے ہم کو دھوکہ دیا۔ لیکن ایسی اجتہادی غلطی انبیاء سے، اولیاء سے، بزرگوں سے، عام لوگوں سے بھی ہوتی رہتی۔ ہمارے خیال میں یہ ایسی ہے جیسے ہم آپ کسی میڑ پہ راستہ چل رہے ہوں، برسات کا موسم ہو، اور ہمارا پیر پھسل جائے۔ ظاہر ہے کہ پیر کے پھسلنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہم نے سوچ سمجھ کے پھسلایا اور نہ اپنے آپ کو کیچڑ میں گرنے کے لیے پیر کو پھسلایا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ پھسل گیا۔ تو یہ کوئی ہمارے اوپر عذاب یا ثواب کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام یقین کر کے پھسل گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جنت سے نکالنے پر بہت ہی توبہ استغفار کیا اور بہت دنوں تک توبہ استغفار کرتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ جنت میں رہو، لیکن یہ درخت کے قریب مت جانا۔ درخت کے بارے میں مختلف توجیحات ہیں، کوئی کہتا ہے گیہوں کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے اور کسی چیز کا، لیکن جو بھی تھا وہ درخت تھا، اور ظاہر ہے کہ گیہوں کو درخت نہیں کہا جاتا بلکہ پودا ہوتا ہے۔ اب کیا تھا اللہ عالم۔ آدم علیہ السلام کی قیاسی غلطی کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیے گئے، اور ظاہر ہے کہ ابلیس کو بھی جنت سے اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا، اور اس کی وجہ صرف ایک سجدے کا اقرار نہ کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ بجا لانا، اس کا انکار کرنا تھا۔ اب اس سے ایک سجدے کی قیمت کتنی ہے؟ ہم اپنی 5 نمازوں کے اندر، 5 اوقات کی نمازوں کے اندر کتنے سجدے کو اپنے اعمال افعال کے حساب سے انکار کر رہے ہیں، اس کو ہمیں آپ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک سجدے کی قیمت اور 5 وقت میں جو سجدے اللہ کے سامنے کیے جاتے ہیں اس کی قیمت کا احساس ہم آپ کریں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔